پرانا پٹواری اور زمین کے ریکارڈ کا نظام نا، اگر ہم اسے سمجھنا چاہیں تو یہ ایک ایسے بینک کی طرح تھا جس کے لاکر لوہے کے بجائے کاغذ کے بنے ہوئے تھے۔ بہت زبردست مثال ہے یہ۔ ہاں بالکل، مطلب کوئی بھی شخص کسی بھی وقت رات کے اندھیرے میں اس کاغذ کے لاکر پر سے اصل مالک کا نام مٹا کر اپنا نام لکھ سکتا تھا، اور اصل مالک کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی تھی۔ اور دہائیوں تک پاکستان میں، خاص طور پر پنجاب میں، جائیداد کا نظام بالکل اسی طرح چلتا رہا ہے۔ ہاں نا، رجسٹروں پر چائے گر جانا، صفحات کا اچانک غائب ہو جانا، یا پرانی تاریخوں میں جعلی خرید و فروخت ڈال دینا، یہ تو مطلب ایک عام سی بات تھی۔ لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم صرف ان پرانے مسائل کا رونا نہیں روئیں گے۔ جی بالکل، ہم نے آگے کی بات کرنی ہے۔ ہم ان نئے اور طاقتور قوانین کے طریقہ کار کو سمجھیں گے جنہوں نے اس پرانے گلے سڑے نظام کی بنیادیں ہلا دی ہیں، خاص طور پر وہ حالیہ تبدیلیاں جن کا مقصد عام شہریوں اور اوورسیز پاکستانیوں کی زمینوں کو قبضہ مافیا سے بچانا ہے۔ تو اس تفصیلی جائزے کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ ان نئے قانونی ڈھانچوں کو ذرا گہرائی میں جا کر سمجھا جائے، جیسے حال ہی میں نافذ ہونے والا پنجاب آرڈیننس 2026 اور اسپیشل کورٹس ایکٹ۔ مطلب ایک ایسا نظام جہاں پہلے کسی شہری کو اپنی ہی خریدی ہوئی جائیداد پر حق ثابت کرنے کے لیے ایک نسل سے دوسری نسل تک عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑتے تھے، وہاں اب دن گنے جا رہے ہیں۔ رائٹ، اور ہم صرف قانونی اصطلاحات پر بات نہیں کریں گے، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ یہ قوانین عملی طور پر گراؤنڈ پر کیسے کام کرتے ہیں۔ بالکل، اور کیا واقعی ان کے نفاذ سے دہائیوں پرانی عدالتی سست روی ختم ہو رہی ہے؟ تو اس بحث کا آغاز اس نقطے سے کرتے ہیں جہاں سے ملکیت کی تصدیق کی شروعات ہوتی ہے، یعنی یہ جو ڈیجیٹل انقلاب آیا ہے۔ پرانے نظام میں جعلسازی اس لیے آسان تھی کیونکہ ریکارڈ تک کسی کی رسائی نہیں تھی۔ صحیح، ایک عام شہری کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ سرکاری کھاتوں میں اس کی زمین کس کے نام پر چل رہی ہے۔ ہاں، لیکن اب پنجاب میں LRMIS یعنی لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم اور سندھ میں LARMIS جیسے سسٹمز متعارف کروائے گئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، صرف کاغذ سے کمپیوٹر پر منتقل ہو جانے سے فراڈ کیسے رک گیا؟ مطلب کیا یہ محض ڈیٹا کی منتقلی ہے یا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس حفاظتی طریقہ کار بھی موجود ہے؟ دیکھیں، یہ صرف ڈیٹا کی منتقلی نہیں ہے، اس کا سب سے اہم پہلو جو ہے نا، وہ انسانی مداخلت یا جسے ہم ہیومن گیٹ کیپنگ کہتے ہیں، اس کا خاتمہ ہے۔ اچھا، پرانے نظام میں پٹواری کے پاس یہ ثوابدیدی اختیار تھا کہ وہ کون سا ریکارڈ دکھائے گا اور کون سا چھپائے گا۔ جی بالکل۔ لیکن LRMIS کے تحت تمام ریکارڈز ایک مرکزی سرور پر موجود ہوتا ہے، جس میں ڈیجیٹل ٹائم سٹیمپنگ اور بائیو میٹرک تصدیق شامل ہوتی ہے۔ مطلب انگوٹھے کا نشان اور وقت سب ریکارڈ ہوتا ہے؟ بالکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ریکارڈ میں ایک کاما بھی تبدیل کرتا ہے نا، تو سسٹم میں یہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے کہ یہ تبدیلی کس وقت، کس کمپیوٹر سے اور کس افسر کے انگوٹھے کے نشان سے کی گئی۔ واہ، تو اس طرح پرانی تاریخوں میں جعلی اندراج یا جو بیک ڈیٹ ٹرانزیکشنز ہوتی تھیں وہ اب تکنیکی طور پر ناممکن ہو گئی ہیں۔ جی، اب کوئی بھی شہری گھر بیٹھے محض اپنا شناختی کارڈ نمبر اور پراپرٹی کا نمبر استعمال کر کے آن لائن اپنا ڈیجیٹل فرد چیک کر سکتا ہے۔ اس ڈیجیٹل نظام کا ایک اور دلچسپ پہلو جو میں دیکھ رہا تھا وہ گرین سرٹیفکیٹ کا اجرا ہے۔ کلر کوڈنگ سسٹم۔ ہاں، دستاویزات میں ذکر ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں اور مقامی خریداروں کی سہولت کے لیے جائیداد کی حیثیت کو ٹریفک سگنلز کی طرح 3 رنگوں میں بانٹ دیا گیا ہے: سبز، پیلا اور سرخ۔ بالکل۔ تو سرخ کا مطلب تو سیدھا سا ہے کہ پراپرٹی پر کسی عدالت کا حکم امتناعی یا اسٹے آرڈر موجود ہے، لہٰذا اس سے دور رہا جائے۔ اور پیلے رنگ کا مطلب ہے کہ ریکارڈ میں کوئی خامی ہے یا ٹرانزیکشن ابھی نامکمل ہے۔ رائٹ، اور اگر کسی پراپرٹی کے ساتھ سبز یا گرین رنگ کا ٹیگ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جائیداد ہر قسم کے قانونی تنازع سے پاک ہے اور بالکل کلیئر ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ اس کلر کوڈنگ نے پراپرٹی کی بنیادی چھان بین کو بہت آسان بنا دیا ہے۔ مطلب جو کام پہلے مہینوں کی خجل خواری مانگتا تھا وہ اب ایک سکرین پر رنگوں کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے۔ یہاں پر نا ایک بہت اہم سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ جی؟ اگر کسی شہری نے ایک پلاٹ خریدا، سسٹم میں اپنا نام چیک کیا اور اسے وہاں گرین سرٹیفکیٹ مل گیا، تو کیا وہ 100% مطمئن ہو جائے کہ اب کوئی قبضہ مافیا، کوئی رشتہ دار یا کوئی اور شخص اس کی زمین پر دعویٰ نہیں کر سکتا؟
کیا یہ ڈیجیٹل گرین سرٹیفکیٹ واقعی ہر قسم کے خطرے سے بچانے کی مکمل ضمانت ہے؟ دیکھیے، اس سوال کا بظاہر جواب تو ہاں محسوس ہوتا ہے، لیکن زمینی حقیقت اور قانونی باریکیاں اس سے قدرے مختلف ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ گرین سرٹیفکیٹ ایک بہترین ابتدائی تصدیق ضرور ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا قانونی پوشیدہ پہلو یا کہہ لیں کہ ایک لوپ ہول موجود ہے جسے سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ وہ کون سا لوپ ہول ہے؟ وہ خامی ہے مشترکہ کھاتہ، یا جسے ہم جوائنٹ ہولڈنگ کہتے ہیں۔ مشترکہ کھاتے سے مراد وہ صورتحال ہے جہاں ایک ہی زمین کے کئی مالکان ہوتے ہیں، جیسے وراثت میں ملنے والی زمین۔ بالکل۔ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک 100 ایکڑ کی زرعی زمین ہے جو 3 بھائیوں کے نام پر مشترکہ طور پر موجود ہے۔ صحیح۔ ان میں سے ایک بھائی اپنا حصہ یعنی 33 ایکڑ کسی تیسرے شخص کو بیچ دیتا ہے۔ خریدار اپنا نام ڈیجیٹل ریکارڈ میں درج کروا لیتا ہے اور اسے گرین سرٹیفکیٹ بھی مل جاتا ہے، کیونکہ اس کے حصے کی حد تک کوئی قانونی تنازع نہیں تھا۔ بالکل۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس زمین کی باقاعدہ قانونی اور زمینی تقسیم، جسے ہم پارٹیشن کہتے ہیں، وہ ابھی تک نہیں ہوئی۔ مطلب یہ تعین نہیں ہوا کہ وہ 33 ایکڑ اس 100 ایکڑ کے کس کونے میں واقع ہیں۔ جی، اس صورتحال میں خریدار گرین سرٹیفکیٹ ہاتھ میں ہونے کے باوجود اگر وہاں تعمیرات شروع کرتا ہے نا، تو باقی 2 بھائی کسی بھی وقت عدالت جا کر حکم امتناعی لا سکتے ہیں۔ یہ دعویٰ کر کے کہ خریدار جس حصے پر تعمیر کر رہا ہے وہ دراصل ان کی ملکیت ہے۔ بالکل۔ تو گرین سرٹیفکیٹ وہاں آ کر آپ کو مکمل تحفظ نہیں دے پاتا۔ یہ تو ایک بہت بڑی خامی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف ڈیجیٹل ریکارڈ میں نام درج ہونا اور گرین سرٹیفکیٹ حاصل کر لینا ہی کافی نہیں ہے۔ جی، جب تک مشترکہ کھاتے سے نکل کر زمین کی باقاعدہ قانونی اور طبعی حد بندی یعنی ڈیمارکیشن اور پارٹیشن مکمل نہ کر لی جائے، خطرہ اپنی جگہ موجود رہتا ہے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ ڈیجیٹل تصدیق صرف آدھا راستہ طے کرتی ہے، باقی آدھا راستہ زمینی حقائق کے مطابق قانونی کارروائی پر منحصر ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے بات ایک نئے رخ میں داخل ہوتی ہے۔ فرض کیا کہ کسی شہری کا پراپرٹی ریکارڈ مکمل طور پر کلیئر ہے، پارٹیشن بھی ہو چکی ہے اور ڈیجیٹل فرد میں نام بھی موجود ہے، لیکن ایک صبح وہ شخص اٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ قبضہ مافیا کے کچھ لوگوں نے راتوں رات اس کی زمین پر 4 دیواری کر کے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ جو کہ اکثر ہوتا ہے۔ ہاں نا، اب کاغذات تو اصلی مالک کے پاس ہیں، لیکن زمین پر جسمانی قبضہ کسی اور کا ہے۔ پرانے دیوانی نظام میں اس کاغذ کو بنیاد بنا کر زمین واپس لینے کے عمل میں 10 سال لگ جاتے تھے۔ بالکل۔ تو کیا اس ڈیجیٹل دور میں بھی فزیکل قبضے کی صورت میں عدالتوں کے وہی سالہ سال کے چکر کاٹنے پڑیں گے؟ اسی خلا کو پر کرنے کے لیے قانون سازوں نے ایک نیا راستہ نکالا ہے۔ دیوانی عدالتوں کے ان لمبے چکروں کو ختم کرنے کے لیے پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف اموویبل پراپرٹی امینڈڈ آرڈیننس 2026 متعارف کروایا گیا۔ اچھا، جو 14 فروری 2026 کو نافذ العمل ہوا۔ جی بالکل۔ اس قانون کا بنیادی نظریہ ہی یہ ہے کہ زمین پر غیر قانونی قبضے کو محض ایک جائیداد کا دیوانی تنازع نہ سمجھا جائے، بلکہ اسے ایک سنگین مجرمانہ فعل یا کرمنل آفینس قرار دیا جائے۔ مطلب اب یہ کرائم ہے؟ ہاں، اس قانون کے تحت اگر کوئی شخص جعلی دستاویزات بناتا ہے، فراڈ کرتا ہے یا طاقت کے زور پر زمین پر قبضہ کرتا ہے تو اسے 5 سے 10 سال تک قید کی سزا اور 1 کروڑ روپے تک کا بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سزائیں اور جرمانے تو اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن سزائیں تو پرانے دور میں بھی کاغذوں پر لکھی ہوتی تھیں۔ یہ بات تو ہے۔ اصل رکاوٹ تو وہ عدالتی طریقہ کار تھا نا، جس کی وجہ سے کیس کا فیصلہ ہی نہیں آتا تھا، مدعی سالوں تک تاریخوں پر تاریخیں بکتا رہتا تھا۔ بالکل۔ اس نئے آرڈیننس نے اس طریقہ کار کے پہیے کو کیسے تیز کیا ہے؟ مطلب اس میں کیا مختلف ہے؟ اس میں سب سے بڑا فرق وہ ٹائم لائن اور ادارہ جاتی ہم آہنگی ہے، مطلب انسٹیٹیوشنل کوآرڈینیشن، جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اچھا۔ پرانے نظام کے سست روی کی وجہ یہ تھی کہ دیوانی جج پولیس اور ریونیو کے محکموں پر براہ راست کنٹرول نہیں رکھتا تھا۔ وہ خط لکھتا تھا اور مہینوں تک جواب کا انتظار کرتا تھا۔ ہاں، وہ فائلیں ایک دفتر سے دوسرے دفتر دھکے کھاتی تھی۔ بالکل۔ لیکن نئے قانون کے تحت کیس براہ راست ایک خصوصی ٹریبیونل میں جاتا ہے
جس کا سربراہ ایک سینئر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوتا ہے۔ اوکے۔ اور یہ ٹریبیونل درخواست ملنے کے صرف 3 دن کے اندر کیس کو ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی یا DRC کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کمیٹی کی ساخت تو بہت دلچسپ ہے۔ دستاویزات کے مطابق اس DRC میں ڈپٹی کمشنر یعنی DC، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر یعنی DPO اور ریونیو کے افسران شامل ہوتے ہیں۔ جی، سب ایک جگہ۔ مطلب انتظامیہ، پولیس طاقت اور زمین کا ریکارڈ رکھنے والا محکمہ، یہ تینوں اہم ستون ایک ہی میز پر بٹھا دیے گئے ہیں۔ اور یہی اس قانون کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اب جج کو مختلف محکموں سے جوابات کے لیے مہینوں انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ یہ کمیٹی پابند ہے کہ وہ موقع کا معائنہ کرے، ثبوت اور کاغذات کا جائزہ لے اور ہر صورت میں 30 دن کے اندر اپنی جامع انکوائری رپورٹ ٹرائبیونل کو جمع کروائے۔ یعنی پہلے 3 دن میں کیس کمیٹی کے پاس گیا اور پھر 30 دن میں انکوائری مکمل ہوئی۔ جی۔ جب یہ رپورٹ واپس ٹریبیونل کے پاس پہنچتی ہے تو جج کے پاس حتمی فیصلہ سنانے کے لیے اگلے 30 دن کا وقت ہوتا ہے۔ بالکل صحیح حساب لگایا آپ نے۔ اگر ہم اس پوری ٹائم لائن کا حساب لگائیں تو درخواست دائر ہونے سے لے کر حتمی فیصلے تک کل وقت صرف 60 دن بنتا ہے۔ مطلب جو کام پہلے ہزاروں دنوں میں نہیں ہوتا تھا، قانون نے اسے 60 دنوں کی حدود میں قید کر دیا ہے۔ اور اس 60 دن کی ٹائم لائن کو یقینی بنانے کے لیے قانون نے ایک اور سخت شرط رکھی ہے۔ اس میں روزانہ کی بنیاد پر سماعت، جسے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کہتے ہیں، اس کا اصول لاگو کیا گیا ہے۔ اچھا، مطلب تاریخ پر تاریخ والا سسٹم ختم؟ بالکل۔ پرانے نظام میں وکیل کی بیماری، مصروفیت یا کسی اور بہانے سے مہینوں کا التوا یا ایڈجرنمنٹ لے لیا جاتا تھا۔ نئے آرڈیننس نے اس روایت کو ختم کر دیا ہے۔ اب کسی بھی فریق کو کسی بھی صورت میں مجموعی طور پر 7 دن سے زیادہ کا التوا نہیں مل سکتا۔ زبردست۔ لیکن ان 60 دنوں کے دوران اگر قبضہ مافیا اس زمین کی نوعیت ہی بدل دے تو کیا ہوگا؟ کیا مطلب؟ مطلب مثال کے طور پر وہ کسی کی خالی زمین پر قبضہ کریں اور اس 2 مہینے کے دوران وہاں تعمیرات شروع کر دیں یا کوئی کمرشل سرگرمی شروع کر دیں۔ کیا قانون اس بات کا انتظار کرے گا کہ 60 دن پورے ہوں پھر کوئی کارروائی کی جائے؟ نہیں۔ اس کے لیے قانونی اصطلاح انٹرم ریلیف یعنی عبوری ریلیف استعمال ہوتی ہے۔ اس کی بنیاد 2005 کے اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے سیکشن 7 میں بھی نظر آتی ہے، اور نئے قوانین بھی اس کی حمایت کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اگر ٹرائبیونل کو ابتدائی شواہد سے یہ محسوس ہو جائے کہ زمین پر واقعتاً غیر قانونی قبضہ ہوا ہے تو وہ حتمی فیصلے کا انتظار کیے بغیر فوری طور پر اس پراپرٹی کو فریز کر سکتا ہے۔ اچھا، فریز کر سکتا ہے؟ جی، عدالت عبوری قبضہ واپس دلا سکتی ہے یا پھر اس زمین کی خرید و فروخت اور ہر قسم کی تعمیراتی سرگرمی پر مکمل پابندی لگا سکتی ہے تاکہ کیس چلنے کے دوران پراپرٹی کی نوعیت تبدیل نہ کی جا سکے۔ یہ تو ایک بہترین ریلیف ہے، لیکن اس سارے تیز ترین نظام کا ایک منفی پہلو بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ وہ کیا؟ وہ یہ کہ کچھ لوگ ذاتی دشمنی یا حسد کی بنیاد پر اس قانون کو ہتھیار بنا لیں، مس یوز کریں۔ جی، کوئی بھی شخص کسی دوسرے پر قبضے کا جھوٹا الزام لگا کر اس نئے ٹرائبیونل میں آ سکتا ہے تاکہ مدعلے کو 60 دن کی اذیتناک انکوائری سے گزارا جائے۔ قانون نے اس چیز کو کیسے متوازن کیا ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم پہلو ہے۔ دیکھیں، قانون کا مقصد بلیک میلنگ کا نیا راستہ کھولنا نہیں ہے۔ اسی لیے اس آرڈیننس میں جھوٹی شکایتوں کو روکنے کے لیے بھی اتنی ہی سخت سزائیں رکھی گئی ہیں۔ اچھا، سزائیں کیا ہیں؟ اگر ٹریبیونل کی کارروائی کے دوران یہ ثابت ہو جائے کہ کسی شخص نے ذاتی انتقام، بلیک میلنگ یا عدالت کو گمراہ کرنے کی نیت سے جھوٹی شکایت درج کروائی ہے تو اس جھوٹے مدعی کو بھی 5 سال تک قید کی سزا اور 5 لاکھ روپے تک کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ واہ، یہ تو کافی سخت ہے۔ جی، یہ شک قانون کے غلط استعمال کو روکتی ہے اور نظام میں ایک برابری اور توازن پیدا کرتی ہے۔ یہ تمام کارروائی، 60 دن کا وقت، روزانہ کی بنیاد پر سماعت، یہ سب اس شہری کے لیے تو بہت فائدہ مند ہے جو پاکستان میں موجود ہے۔ بالکل۔ وہ روزانہ پیش بھی ہو سکتا ہے اور DRC کے ساتھ جا کر موقع کا معائنہ بھی کروا سکتا ہے۔ لیکن ان شہریوں کا کیا جو ملک سے باہر ہیں؟ اوورسیز پاکستانیز۔ جی، ایک شخص جو کینیڈا، برطانیہ یا دبئی میں مقیم ہے اور اس کی جمع پونجی سے خریدی گئی زمین پر کوئی قبضہ کر لے، وہ شخص تو اپنا کاروبار یا نوکری چھوڑ کر 60 دن کے لیے پاکستان آ ہی نہیں سکتا۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے۔ تو ان سمندر پار پاکستانیوں کے لیے یہ نیا نظام کیا ریلیف فراہم کرتا ہے؟
اوورسیز پاکستانیوں کا مسئلہ ہمیشہ سے سب سے زیادہ پیچیدہ رہا ہے۔ قبضہ مافیا کا سب سے آسان ہدف وہی زمینیں ہوتی تھیں جن کے مالکان ملک سے باہر ہوں۔ بالکل، کیونکہ انہیں پتا ہوتا تھا کہ پیچھے سے کوئی پوچھنے والا ہے نہیں۔ ہاں، اس کمزوری کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے وفاقی سطح پر اسپیشل کورٹ اوورسیز پاکستانیز پراپرٹی ایکٹ 2024 منظور کیا گیا، جسے بعد میں پنجاب نے بھی جنوری 2025 کے ایکٹ کے ذریعے اپنے ہاں نافذ کیا۔ اچھا، ان قوانین کے تحت اوورسیز پاکستانیوں کے پراپرٹی تنازعات کو سننے کے لیے مکمل طور پر الگ اور خصوصی عدالتیں قائم کی گئی ہیں۔ یہاں ایک تکنیکی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانون کی نظر میں کون سا شخص ان خصوصی عدالتوں سے رجوع کرنے کا اہل ہے؟ مطلب اوورسیز پاکستانی کی قانونی تعریف کیا ہے؟ قانون اس حوالے سے بالکل واضح ہے۔ ہر وہ شخص جس کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ CNIC یا نائکوپ موجود ہے اور وہ کسی بھی ایک ٹیکس سال کے دوران 182 دن یا اس سے زیادہ کا عرصہ بیرون ملک مقیم رہا ہے، وہ اس قانون کے تحت اوورسیز پاکستانی تصور کیا جائے گا۔ 182 دن، رائٹ؟ جی، ایسے تمام افراد ان خصوصی عدالتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور ان عدالتوں میں جدت کی سطح کیا ہے؟ مطلب کیا انہیں اب بھی کاغذ کی فائلوں اور وکیلوں کے ذریعے پیشیوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس قانون کے تحت ای فائلنگ کی سہولت دی گئی ہے۔ واہ! ایک سمندر پار پاکستانی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر اپنے لیپ ٹاپ یا موبائل کے ذریعے آن لائن اپنی پٹیشن اور تمام دستاویزات عدالت میں جمع کروا سکتا ہے۔ یہ تو زبردست ہے۔ حتیٰ کہ گواہی اور بیانات ریکارڈ کروانے کے لیے بھی انہیں پاکستان کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سارا عمل ہائی کمیشن یا سفارت خانے کی نگرانی میں ویڈیو لنک کے ذریعے مکمل کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ وہیں بیٹھ کر اپنا کیس لڑ سکتے ہیں؟ بالکل، اور سب سے اہم بات، ان عدالتوں پر یہ لازمی شرط عائد کی گئی ہے کہ وہ کیس کی کارروائی کو ہر حال میں 90 دن کے اندر سمیٹ کر حتمی فیصلہ سنائیں۔ 90 دن؟ عام عدالتوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ کسی نے قبضہ کیا، اسے عدالت سے نوٹس گیا اور وہ اگلے دن اپنا وکیل لے کر عدالت میں کھڑا ہو جاتا ہے اور سالوں تک کیس کو لٹکاتا رہتا ہے۔ یہی تو مافیا کا طریقہ واردات ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن جب میں اس نئے ایکٹ کی تفصیلات پڑھ رہا تھا نا، تو ایک خاص شک نے مجھے واقعی حیران کر دیا۔ وہ کون سی؟ اس قانون میں مدعی علیہ، یعنی جس پر زمین پر قبضے کا الزام ہے، اس کا کیس لڑنے کا وہ روایتی اور بنیادی حق ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ مدعی علیہ عدالت میں آ کر فوراً اپنا دفاع شروع نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہ کس اصول کے تحت کام کرتا ہے؟ قانون کی زبان میں اس اصول کو لیو ٹو ڈیفینڈ کہا جاتا ہے۔ لیو ٹو ڈیفینڈ؟ جی، اور یہ واقعی اس نئے ایکٹ کا سب سے مہلک اور طاقتور ہتھیار ہے۔ عام دیوانی مقدمات میں سارا بوجھ پٹیشنر یا مدعی پر ہوتا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن ان خصوصی عدالتوں میں چونکہ مدعی ایک اوورسیز پاکستانی ہے، قانون نے پلڑا مدعی کے حق میں جھکا دیا ہے۔ اچھا، تو اب کیا ہوتا ہے؟ اب جب مدعا علیہ کو نوٹس ملتا ہے نا، تو وہ سیدھا آ کر بحث شروع نہیں کر سکتا۔ اسے نوٹس ملنے کے 15 دن کے اندر عدالت کے سامنے ایک باقاعدہ درخواست دینی پڑتی ہے، جس میں وہ عدالت سے التجا کرتا ہے کہ اسے اپنا دفاع پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس درخواست میں اسے حلف نامے، دستاویزات اور گواہوں کے بیانات پیش کر کے عدالت کو مطمئن کرنا پڑتا ہے کہ اس کے پاس اس زمین پر رہنے کا کوئی ٹھوس قانونی جواز موجود ہے۔ اور اگر عدالت محسوس کرے کہ اس کا جواز کمزور ہے یا وہ صرف وقت ضائع کرنے کے لیے پیش ہوا ہے، تب عدالت کی کے پر انتہائی سخت اختیار موجود ہے۔ عدالت اس مدعا علیہ سے کہہ سکتی ہے کہ اگر تم یہ کیس لڑنا چاہتے ہو تو پہلے اس زیر بحث پراپرٹی کی کل مالیت کا 10 سے 50% تک کا حصہ بطور سیکیورٹی ڈپازٹ عدالت میں جمع کرواؤ۔ او مائی گاڈ! اس چیز کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی قبضہ مافیا کسی اوورسیز پاکستانی کی 1 کروڑ روپے مالیت کی زمین پر بیٹھا ہے اور عدالت اس سے کہتی ہے کہ دفاع کرنے سے پہلے 50 لاکھ روپے نقد سیکیورٹی کے طور پر جمع کرواؤ، تو وہ کبھی نہیں کروائے گا۔ ہاں، قبضہ مافیا تو کبھی اتنی بڑی رقم اپنی جیب سے خطرے میں نہیں ڈالے گا۔ زیادہ تر قانون شکن عناصر کی حکمت عملی ہی یہ ہوتی ہے کہ مفت میں وکیل کی فیسیں دے کر کیس کو لٹکاتے رہو اور اصل مالکان کو تھکا دو۔ بالکل۔ جب ان کی اپنی جیب سے اتنی بڑی سیکیورٹی مانگی جائے گی تو وہ کیس لڑنے کی ہمت ہی نہیں کریں گے۔ اس کی سب سے بہترین مثال اس کیس کی ہے جو ان ذرائع میں بھی بیان کی گئی ہے۔ جی، وہ کینیڈا والی خاتون کا کیس۔
تحت ای فائلنگ کے ذریعے درخواست دائر کی۔ صحیح۔ عدالت نے جب مدعا علیہ کو بلایا اور اس سے قانونی دفاع کے لیے سیکیورٹی جمع کروانے کا تقاضا کیا تو چونکہ اس کے پاس کوئی اصل دستاویزات تو تھی نہیں، وہ رقم جمع کروانے سے قاصر رہا۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شخص پراپرٹی چھوڑ کر فرار ہو گیا اور اس سمندر پار پاکستانی خاتون کو صرف 18 دن کے مختصر عرصے کے اندر اس کی پراپرٹی کا قبضہ واپس دلوا دیا گیا۔ یہ ایک ناقابل یقینی رفتار ہے۔ یار 18 دن؟ یہ کیس واقعی ایک عملی ثبوت ہے کہ طریقہ کار کو بدل دینے سے نتائج کیسے بدل جاتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن ان لوگوں کا کیا جن کے مقدمات پچھلے کئی سالوں سے عام دیوانی عدالتوں کی فائلوں میں دبے پڑے ہیں؟ کیا وہ نئے قانون سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا انہیں پرانے نظام کے تحت ہی انتظار کرنا پڑے گا؟ قانون سازوں نے اس بات کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ اس ایکٹ کا ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ یہ ان خصوصی عدالتوں کو حتمی اختیار یا ایکسکلوزیو جورسڈکشن دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا عملی طور پر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی جائیداد کا کوئی بھی پرانا کیس کسی بھی عام دیوانی عدالت میں زیر سماعت ہے اور اس کیس کے فریقین میں سے کوئی ایک بھی شخص اوورسیز پاکستانی ہونے کی قانونی تعریف پر پورا اترتا ہے تو وہ ایک درخواست کے ذریعے اپنا کیس فوراً اس عام عدالت سے نکال کر اس خصوصی ٹریبیونل میں منتقل کروا سکتا ہے۔ واہ، مطلب پرانے کیسز بھی ادھر آ سکتے ہیں؟ جی، اور جیسے ہی وہ کیس اس خصوصی عدالت میں آئے گا اس پر وہ 90 دن والی الٹی گنتی اور لیو ٹو ڈیفینڈ کی سخت شرائط خود بخود لاگو ہو جائیں گی۔ یہ تو دہائیوں سے پھنسے ہوئے مقدمات کے لیے ایک روشنی کی کرن ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم ان تمام باتوں کو ایک جگہ سمیٹیں، ان تمام ڈیجیٹل تبدیلیوں، 60 دن کے ٹریبیونلز اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے 90 دن کے خصوصی عدالتوں کا تجزیہ کریں تو ان معلومات اور ذرائع کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ ایک عام شہری اس سب سے کیا نتیجہ اخذ کرے؟ دیکھیں، ان تمام قوانین اور تبدیلیوں کا حتمی نچوڑ ایک ہی جملے میں بیان کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قانون اور ٹیکنالوجی اب ایک مضبوط ڈھال بن چکے ہیں، لیکن اس ڈھال کو اٹھانا شہری کی اپنی ذمہ داری ہے۔ ریاستی نظام نے اپنا کام کر دیا ہے۔ بالکل۔ اب گھر بیٹھے زمین کا ڈیجیٹل فرد چیک کیا جا سکتا ہے، پارٹیشن کا عمل واضح ہے اور جرائم پر سخت ترین سزائیں مقرر ہیں، لیکن یہ تمام سہولیات اس وقت تک بے معنی ہیں جب تک خریدار خود چوکنا نہ ہو۔ رائٹ۔ پراپرٹی خریدتے وقت رنگوں کے سرٹیفکیٹ کو سمجھنا، مشترکہ کھاتے کی باریکیوں پر غور کرنا اور کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کی صورت میں فوری طور پر ان نئے ٹریبیونل سے رجوع کرنا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ صحیح۔ مستقل چوکسی یا ویجیلنس ہے۔ حقوق کا تحفظ صرف ان کے لیے ہے جو اپنے حقوق کے لیے بیدار رہتے ہیں۔ بالکل، اور یہ بیداری صرف کاغذات تک محدود نہیں رہنی چاہیے۔ قانون نے ٹائم لائنز مقرر کر دی ہیں اور ای فائلنگ کو بھی متعارف کروا دیا ہے۔ لیکن آخر میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ہمارے نظام کا دہائیوں پرانا ذہنی رویہ اتنی تیزی سے تبدیل ہو جائے گا؟ یا پھر جس طرح پرانے پٹواری نظام میں کاغذ کے لاکرز کو توڑا جاتا تھا، کیا مستقبل کے قانون شکن عناصر ان نئے ڈیجیٹل سسٹمز اور 60 دن کے فاسٹ ٹریک طریقہ کار کے اندر بھی کچھ نئے ورچوئل لوپ ہولز تلاش کر لیں گے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ قانون اور جرم کی یہ لڑائی کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ صرف اپنی شکل بدلتی ہے، اور اس نئی ڈیجیٹل شکل پر نظر رکھنا معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر وقت کے ساتھ ساتھ مزید غور کرنے کی ضرورت رہے گی۔